اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ جو چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری ان گزارشات کا موضوع ہے امام الاولیاء، امام الاتقیاء، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ دریا کے کنارے عبادت میں مصروف حالت روزہ میں ایک نوجوان مصروف عبادت ہے۔ جو ہی افطار کا وقت قریب ہوا تو دریاب کے چلتے پانی میں ایک سیب دیکھا، اسی کو پکڑا اور روزہ افطار کر لیا۔ جب روزہ افطار کر لیا دل میں خیال آیا کہ روزہ تو افطار کر لیا ہے، لیکن یہ سیب کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، بغیر پوچھے میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ تو دل نے ملامت کی، تو جس طرف سے وہ سیب آیا تھا پانی کا بہاؤ تھا اس طرف چل پڑے۔ تو کیا چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں، ایک باغ، اس کے درختوں کے کچھ شاخیں اس دریا کے اندر پڑ رہی ہیں۔ اس باغ کے درختوں سے وہ سیب گر کے اس دریا میں گر رہے ہیں۔ اس کے مالی سے پوچھا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا گیا۔ جب اس باغ کا مالک آیا اس نے وجہ پوچھی تو اس تقوی، عبادت، زہد و ورع کے پیکر نوجوان نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کے اس باغ سے ایک سیب کھا لیا ہے، تو میں اس کی اجازت لینے آیا ہوں۔ اب وہ صاحب باغ کا مالک بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں ایک سیب، ایسے ہمارے سینکڑوں سیب اس دریا میں گرتے ہوں گے، لوگ اٹھا کے کھاتے ہیں، لیکن کون معافی مانگنے آتا ہے، کون اجازت لینے آتا ہے؟ تو یہ جو اتنا سفر طے کر کے اجازت لینے آیا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کو معافی مل جائے گی، لیکن اس کے عوض آپ کو اس بات کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آپ نے کچھ لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا کہ آخرت میں جو حساب دینا ہے وہ زیادہ مشکل ہے بمقابلہ اس دنیا کے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیاوی معافی بندے سے اور اللہ سے جلد از جلد طلب کر لینی چاہیے۔ آخرت کے اندر مواخذہ بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت نے تشریف فرما ہے۔ حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب اور نادار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مفلس، غریب اور نادار وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا
جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا میں الامان الفیل اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، تو جب وہ آئے گا بندہ اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرے گا، تو جو اس کا حق اس نے لیا تھا، جو اس کا حق چھینا تھا، اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پھر دوسرے بندے کے جس کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی، نقصان پہنچایا تھا، اس کا حق چھینا تھا، اس کے گناہ اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اس طرح اس کا معاوضہ اس کو دلایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کا انبار لے کے آنے والا شخص وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، بلکہ اس کے میزان عمل میں، اس کے نامہ اعمال کے اندر دوسرے کی برائیاں اور گناہ بھی ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ مان الحفیظ فرمایا وہ انسان مفلس ہوگا کہ نیکیوں کا انبار لے کر گیا لیکن کسی کام کی نہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ہی انسان کو کسی سے کوئی نقصان ہو گیا، بندے سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق ہے تو موضوع نہیں ہے، ورنہ معافی اور توبہ کے تقاضے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ توبہ یہ نہیں کہ بندہ کسی کا مال کھا لے تو اللہ اللہ کرے اور تسبیح کرے تو کوئی معافی ہو گئی، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ کسی کے دل دکھایا اور بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ جس کو تکلیف پہنچائی اور جس کا حق چھینا ہے تو جب تک اسے معاف نہ کرا لے۔ یہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ نوجوان اس سیب کو معاف کرانے کے لیے باغ کے مالک کے پاس پہنچا تاکہ معافی تو مل جائے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، آپ کے آخرت کے بدلے میں یہ آسانی ہے۔ تو نوجوان نے ماں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ کہا ایک اور شرط ہے، کہا میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اپاہج لڑکی سے پیرالائز ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، پھر کہا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ بھی تکلیف جو ہے وہ آسان ہے۔ نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو کے وہ زہد و ورا تقوی کا پیکر جب حجرہ روسی میں جاتا ہے، قبرہ روسی میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر حسن و جمال کی ایک پیکر خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس پلٹ آئے، کہا کہ آپ نے تو کہا وہ اپاہج ہے، میں غلط جگہ پہ چلا گیا ہوں۔ اس بزرگوں نے کہا وہ اپاہج نہیں ہے، وہ اپاہج اس معنی میں ہے کہ آج تک میری بیٹی کے قدم اس طرف نہیں اٹھے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ آج تک اس کی زبان سے تلاوت قرآن مجید جاری ہوئی ہے، اس کی کانوں کے اندر سماعت جو ہے وہ آئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس معنی میں کہ گناہوں سے بتقاضا انسانیت اور حتی المقدور جو انسان کے اور بشر کے قدرت کے اندر ہے، اس قدرت کے مقابلے میں جو اللہ نے قدرت دی تھی اس کے مطابق اس کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ اپاہج کہا تھا۔ یہ نوجوان شخص یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ نوجوان سید ابو صالح دوست جنگی ان کا نام تھا، اور یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، اور وہ خاتون کہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزری تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، اور وہ بزرگ جنہوں نے ان کو روکے رکھا۔ اصل میں صوفیاء کرام نے کہا ہے، لکھا ہے، فرماتے کہ ان کو روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ کے ان بزرگوں نے اور زیادہ ان کی تربیت کی اور انہیں تصوف کے اور زیادہ منازل کو انہوں نے طے کرایا۔ اور وہ بزرگ جو تھے باغ کے مالک وہ سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ کا۔ واجب الاحترام جب والد اتنے تقوی والا ہو، والد اتنی پرہیزگاری والا ہو،
اور والدہ اتنی تقوی والی ہو تو پھر بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر انسان کی خلوت اور جلوت ایک ہو جائے وہ انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اولاد یا اس کی اولادوں میں سے ضرور اس کے ثمرات ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آم کا بیج بویا ہو تو تربوز نکل آئے، تربوز کا بیج بویا ہو تو آم نکل آئے۔ ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی قلم کاری یا اس کے پیوند کاری نہ کی جائے۔ تو گناہوں کی پیوند کاری جب انسان کرتا ہے یقیناً پھر اس کے اثرات وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کم و بیش 470 ہجری کو یکم رمضان کو ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود کے اندر مشغول نہیں ہوتے تھے۔ جب بچے آپ کو زیادہ اصرار کرتے تو آپ جب کھیل کود کی طرف مشغول ہونے لگتے بتقاضۂ انسانیت تو ایک آواز آتی، اے برکت دیے ہوئے تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ کی سیرت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ اصرار کرتے تو پھر آپ فرماتے کہ کھیل وہ کھیلیں گے جو میں کہوں گا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ میں کہوں گا لا الہ، تم سب نے کہنا الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ یوں کلمہ طیبہ کے ورد سے جیلان کی گلیاں جو ہیں وہ گونج جاتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت طلب کی اور حصول علم کے لیے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ آپ یاد رکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو امام الاولیاء سمجھا جاتا ہے، ولیوں کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ولیوں کا سردار علم دین کے بغیر نہیں رہ سکا اور وہ اس کی زندگی کی یہ شروعات ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہوئی ساتھ ہوئی، تو پھر آج کوئی بندہ علم کے بغیر اگر ولایت کا دعویٰ کرے تو واجب الاحترام وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، کس لیے؟ تحصیل علم کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آپ جب جاتے ہیں تو رستے میں ڈاکو جو ہے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ سننے کے بعد ہے بھی کچھ نہیں، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس واقعی 40 اشرفیاں ہیں جو میری اندر کی جیب میں، آستین کے اندر جیب ہے، قمیص کے اندر جیب ہے، کپڑے کے اندر جیب ہے، اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو واقعی اس کے اندر 40 اشرفیاں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم بچ گئے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ڈاکوں کے سردار کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ اصل میں اللہ کے ولی تھے، دل سے جو نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ واجب الاحترام حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اس ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ یہ بچہ ابھی نوجوان ہے تو یہ اپنی والدہ کی حکم عدولی نہیں کرتا، اگرچہ نقصان ہو جائے تو ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور ہم احکم الحاکمین اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ فوراً توبہ کی، قافلے والوں کا سامان واپس کر دیا اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے ذریعے جنہوں نے گناہوں سے توبہ بھی کی، نہ صرف توبہ کی بلکہ آپ کے اولین خلفاء کے اندر شامل ہوئے۔ جب ڈاکوں کے سردار نے توبہ کی تو جو اس کے باقی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سردار جب گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے اس وقت بھی تو ہمارا امیر اور رہنما تھا، سالار تھا،
اب جب تم نے توبہ کر لی ہے اور راہ راست پہ آ گیا ہے، اب نیکی کی زندگی میں بھی تم ہمارا رہنما ہے، تم ہمارا رہنما ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس سے لوگ دین کی طرف آئیں، جس کی وجہ سے لوگ توبہ کی طرف آئیں، جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ کے ولی کی ایک یہ بھی پہچان ہے، جب آپ اللہ کے ولی کے قریب جائیں گے تو آپ دین کے قریب ہوں گے، نماز کے قریب آئیں گے، اسلام کے قریب آئیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا اللہ کا ولی ملتا ہے جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جائیں تو آپ دنیا دار زیادہ ہو جائیں، آپ دنیا کے اندر منہمک ہو جائیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ اس کے قریب جائیں تو آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے، توبہ کی طرف لے آئے، دین کی طرف لے آئے، مسجد میں لے کے آئے، اسلام میں لے کے آئے، اچھی صحبت کی طرف لے کے آئے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بغداد شریف پہنچے تو آپ کے پاس وہی 40 اشرفیاں تھی۔ آپ سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچتے ہیں، اتفاق تھا وہاں پہ قحط سالی تھی، حالات اچھے نہیں تھے، 40 اشرفیاں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب بھوک کی شدت اختیار کی تو میں شہر کی طرف نکلا، ایوان کسرا کی طرف، کہ وہاں کچھ کھانے کو ملے۔ اور فرماتے ہیں جب میں وہاں پر گیا وہاں پہ کھانا کچھ مل رہا تھا، بٹ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے ہی 70 درویش موجود تھے، 70 حاضر مند اور ضرورت مند پہلے ہی موجود تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں واپس پلٹ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے میسر آ جائے کھانا اور کوئی دوسرا محروم ہو جائے، تو میں وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس جو ہے وہ پلٹ آیا۔ تو سلطان باؤ نے فرمایا علم و واد جو کرے فقیری، کافر دیوانہ مرے ہوں۔ تو علم دین کے بغیر ولایت کا اور ولی ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔